أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، رسول اللہ نے جس کا نام علی رکھا، جس کی رگوں میں ہاشم بن عبد مناف کا خون رواں دواں تھا، وہی خون جو حضرت عبد المطلب اور عبداللہ سے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رگوں میں شرف یاب ہو رہا تھا۔ علم کا سمندر اسی ذات کے اندر رونما تھا، باب العلم اسد اللہ غالب حیدر کرار، جس کی فکر کی بلندی تک کسی کا طائر فکر پرواز نہیں کر سکتا تھا۔ خدا آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ مجھ میں اور تمہارے رسول میں کیا نسبت ہے؟ میں ان کے ساتھ غار حرا میں اس وقت تھا جب وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے انہیں جبرائیل امین سے گفتگو کرتے دیکھا۔ میں نے رسول کو راز الہی سے سرشار پایا، ان پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ شیطان کی وہ چیخ جو وحی الہی نازل ہونے پر نکلی تھی، اسے میں نے اور رسول نے ہی سنا تھا۔ وہ میرے لیے اپنے دہن سے غذا تیار کرتے، اپنے سینے پر سلاتے اور میرے کرتے سیتے تھے۔ انہوں نے مجھ میں جھوٹ اور کوئی بھی عیب نہ پایا۔ میں ان کے پیچھے اس طرح سے بھاگتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انہوں نے مجھے اس طرح سے غذا علم عطا کی جس طرح پرندہ اپنے بچوں کی منکار میں غذا ڈالتا ہے۔ میں نے اس وقت اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ قیام کیا جب سب ناکام ہو گئے تھے۔ اس وقت نور خدا کے ساتھ آگے بڑھا جب سب ٹھہرے ہوئے تھے۔ میری آواز سب سے دھیمی تھی لیکن میرے قدم سب سے آگے تھے۔ میں نے آنان حکومت سنبھالی تو اس میں قوت پرواز پیدا ہو گئی اور میں تنہا اس میدان میں بازی لے گیا۔ میرا اسبات پہاڑوں جیسا تھا جنہیں نہ تیز ہوائیں ہلا سکتی تھیں اور نہ تیز آندیاں۔ نہ کسی کے لیے میرے کردار میں تن و طنز کی گنجائش تھی اور نہ ہی کوئی عیب لگا سکتا تھا۔ میں قضاء الہی پر راضی ہوں اور اس کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم ہوں۔ مسلم اول شاہ مرداں علی، عشق را سرمایہ مالی، زیر پاشی جا شکوہ خیبرس، دستوں آجا قسیم کوثرس۔ من كنت مولا فهذا علي مولا، مولا فهذا علي مولا۔ اس ذیل میں مشہور تاریخ داں پی کے ہٹی نے فرمایا، جنگ میں مثل برق، حکومت میں عادل، گفتگو میں فصیح، دوستوں کا وفادار، دشمنوں پہ رحم دل۔ کوئی تلوار نہیں اس کی ذوالفقار کی طرح، کوئی شجی نہیں حیدر کرار کی طرح۔ مشہور فلاسفر ڈاکٹر ہینلی سٹپ کا کہنا ہے، علی کو دنیا کی رونقیں اپنا قائل نہیں بنا سکتی تھیں۔ وہ بہت زیادہ جاننے والے انسان تھے، صرف وہ نہیں جس کو سمجھا جائے بلکہ وہ سب جاننا جس پر عمل کیا جائے۔ جارج آرڈیک ایک مشہور تاریخ داں ہے، لکھتا ہے، ظالم کو سزا دلوانا اور مظلوموں کا ان کا حق دینا، ظلم کا دشمن بنے رہنا اور مظلوموں کا دوست بنے رہنا۔ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے علی نے اپنی زندگی میں کبھی آرام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ مشہور ادیب مائیکل نیمی نے لکھا، کوئی تاریخ داں، کوئی مصنف، خواہ کتنا ہی قابل اور لائق ہو، علی کی ذات کو پوری طرح بیان کرنے میں ناکام ہی رہے گا۔ علی کی ذات میں پنہا خصوصیات کو نہ کسی انسان میں دیکھا گیا اور نہ سنا گیا۔ آج 1400 سال بعد بھی علی کی تبلیغات پورے جہان انسان کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت علی کی اہمیت آج کل کے دور میں کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ امام علی، اگر آپ ان کے کلام کو دیکھیں، نہج البلاغہ، جس انداز میں انہوں نے ہمیں ایک مثال قائم کر کے دی ہے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، ایک ڈیموکریٹک حکومت جس میں عوام کو ایک حق دینا، لیکن ایک کسی خاص ایک کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرتے ہوئے
اور رائٹس کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے ساتھ رہنا، اس کی اگر تعلیم اگر ہمیں کہیں دیکھنی ہے تو وہ حضرت علی کے گورنرشپ میں یا ان کے گورننس میں اور ان کی تعلیمات میں، ان کے سپیچز میں جو نہج البلاغہ میں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں سارے مسلم سماج کو حضرت علی صاحب کے جنم دیوس کی بدھائی دیتا ہوں، اور میری یہی شبھ کامنائیں ہیں کہ آپ سب لوگ ان کی ٹیچنگ پر، ان کی تعلیم کو آپ مانیں، اور اسلام کی جو اسٹڈی میں نے کی ہے اس کے انوسار اسلام ایک اچھا ریلیجن ہے۔ جہاں تک شکشاؤں کی بات ہے، محبت و پیار کی تعلیم اسلام میں ہم پاتے ہیں، اور جیسا حضرت علی صاحب نے اپنی تعلیم میں اس بات کو بتایا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ انسان کی غلطیوں کو معاف کریں اور ان کو بھول جائیں، forgive and forget۔ تو ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ انسانی جذبہ بھلانے کے لیے ہے، معاف کرنے کے لیے ہے، اور ایک انسانی واتاورن تیار کرنے کے لیے ہے۔ اور جہاں تک ان کے ایمان کی بات ہے، انہوں نے اپنے بات میں بہت اچھی بات کو یہ رکھا ہے کہ انسان کا ایمان اگر کاموں کے بغیر ہے تو وہ ایمان اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے۔ ایمان میں کاموں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم بائبل میں بھی سنت یعقوب کے دوارا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایمان بغیر کاموں کے مردہ ہے۔ اس لیے مانو جاتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، یا انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جب خدا میں ایمان رکھتے ہیں، پرمیشور میں ایمان رکھتے ہیں، تو اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے وہ بھلے کاموں کو کریں۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حضرت علی صاحب کی شکشاؤں کو مانیں اور ایک اچھے سماج کی استھاپنا کریں۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے، کیول وہ میں اس علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں کہوں گا، پوری دنیا کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا ادھارن رکھا۔ تو ہم جیسے لوگوں کو آج بھی اس سے بڑی پریرنا ملتی ہے۔ یہ جو پیار محبت کا پیغام جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، یہی اس کا دوسرا نام صوفی اسلام ہے۔ اس کو سنی مانے، شیعہ مانے، کوئی دوسرا ہندو مانے، برہمن مانے، تو یہ ہے اصلی پیغام۔ حضرت کا جو پیغام ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو جانکاری اسلام کی سچی اور صحیح جانکاری، اس کو سویکار کرو، ٹھیک ہے نا۔ وہ مانوتا کے لیے ہے۔ وہ الگ سے ایک مسلمان فرقہ پیدا کرنا، اسلام کا ایک نکالنا اور اس میں سے حکومت اپنی طرف کھینچنا، یہ سب چیزیں یہ غلط ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو بہت بڑی بات ہے، پیار محبت کی طرف لے جانا، مانوتا انسانیت کی طرف لے جانا، اس کو ہی یدی ہم لوگ اپنے مذہب کے طور طریقوں میں شامل کریں، عمل میں لائیں اس کو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کچھ بھی کہنا جو ہے، وہ جو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر سارے جنگل کی درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اور پوری زمین کو جو ہے ایک صفحے کی شکل دے دی جائے، تو بھی آپ کو متعلق جو ہے آپ تحریر نہیں کیا جا سکتا۔ میں اپنے اس مختصر بات کو جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے شروع کرتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جس کے دوستوں نے اس کے فضائل کو لوگوں کے خوف سے چھپایا اور اس کے دشمنوں نے اس کے فضائل کو حسد کی وجہ سے چھپایا۔ انہوں نے اپنے کاریہ کال میں، اپنے جیون کال میں ایسے کاریہ کیے ہیں جس سے آج بھی ہمیں ان کا احسان محسوس ہوتا ہے، ہمیں ان کے لیے ایک پرکار سے بھکتی کریٹ ہوتی ہے۔ حضرت علی کے بارے میں تو نہ صرف یہ مسلمانوں میں ان کی عزت ہے یا ان کے پرتی آدر ہے، لیکن باقی کے لوگوں میں بھی دنیا بھر میں لوگ ہیں جو ان کی مثال کو مانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سموہ کے لیے امپورٹنٹ بن کے رہ جاتے ہیں صرف، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ایک سمپردائے کے لیے زیادہ مہتو کے بن کے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پوری ہیومینٹی کو انفلوئنس کر کے جاتے ہیں۔ انہوں نے چاہے پھر انہوں نے کسی ریلیجن کی استھاپنا کی ہو یا وہ کسی ایک خاص ریلیجن
کے ساتھ جڑے کیوں نہ ہو، لیکن ان کی جو اپیل ہوتی ہے وہ پوری یونیورسل بن جاتی ہے. ان کی ڈیڈیکیشن ٹو سروس، ان کی جو ایک دھرمنشٹتا تھی، جو جس کو وہ مانتے تھے، اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کا جذبہ جو ان کے اندر تھا، جو اپنی ایک جس چیز کے بارے میں وہ جس کی چیز کے ساتھ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے بڑے سے بڑی قربانی دینے کی جو ان میں ایک پراکرم تھا. یہ ساری چیزوں کو ہم آج بھی ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں، ہمارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس میں ہم اپلائی کر سکتے. عرفان کا، تصوف کا ذکر ہو تو علی کا نام جہاں ہے، صوفی کو وجد آ جاتا ہے. کوئی صوفی محفل ایسی نہیں ہوگی جو علی کے نام پر حالت وجد میں نہ آ جائے. ہم ہر جگہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، خصوصاً علی گڑھ میں. اس کا سبب یہ ہے کہ علی امیر المومنین کے سلسلے میں وہ حدیث جو فریقین میں شیعہ و سنی تمام علماء نے نقل کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ. اور علی گڑھ کیونکہ شہر علم ہے، اس وجہ سے یہاں ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کی یاد ہوتی رہی. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو واقعاً تاریخ کا اور کائنات کا معجزہ سمجھنا چاہیے. ایسی شخصیت شاید ہی کوئی ہو جو اتنی متضاد صفتوں کا مرکز ہو. ایک طرف شجاعت کا وہ عالم ہے کہ آج بھی اگر حیدر کا نام آ جائے تو رگوں میں خون دوڑنے لگتا ہے. جنگوں کو فتح کیا جاتا ہے حیدر کے نام سے. اسی لیے امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس نے میری ماں نے جس کا نام حیدر رکھا.